बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर इमरान रियाज की सुन ली गई है, बहुत बड़ी खबर है, आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ एजेके में इलेक्शन जो मीरपुर के अंदर मुनक्कद हुए, उसके बाद सिस्टम के अंदर बड़ी लड़ाई शुरू हो गई और अब आपस में गुत्थम गुत्था होने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये आज बहुत बड़े शदीद बहरान की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। मीरपुर के अंदर आज क्या हुआ है, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही मुल्क की एक आम तरीन शख्सियत के भाई के एक बड़े स्कैंडल का जिक्र किया गया है। ये खबर क्या है, इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जिस अंदाज के अंदर ये सिस्टम दिन ब दिन नंगा हो रहा है, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी जो अवाम है उसके अंदर भी परेशानी की लहर दौड़ रही है। कल हमने रावलाकोट से कुछ खबरें आपके सामने रखी जो आ रही थी, तशवीशनाक खबरें। फिर पुलिस का एक मौक़िफ़ आया और उनके बकौल उन पे हमला किया गया और 2 एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए। फिर पोस्टमार्टम चूँकि हो नहीं रहा है तो एग्जैक्ट जो फिगर है वो इस वक्त सामने आ नहीं रहा, और अगर कोई देने की कोशिश करे तो कहा जाता है भाई आप तो इधर बैठे हुए हैं तो आप सबूत फराहम करें। तो सबूत जो है वो कोई भी देने की पोजीशन के अंदर होता नहीं है। तो ये सिलसिला जो है एक तो इस वक्त चल रहा है, और आज मीरपुर के अंदर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और जो अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान हैं उनके दरमियान एक तसादम हुआ है। जो वीडियोज नज़र आ रही हैं वो बहुत ही तशवीशनाक कहानी बयान कर रही हैं, और जिस तरह मोटरसाइकिल या खून बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। अफसोसनाक पहलू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। यानी जो पार्टियां इक़्तिदार के अंदर हैं वो मुकम्मल कंप्रोमाइज हो चुकी हैं। उनको इक़्तिदार चाहिए, वो अपने मफादात के अंदर गुम हो गए। इस वक्त जिस अंदाज में ये सारे मामलात हैंडल करके एक मुख्तलिफ मसाइल मुख्तलिफ सूबों के अंदर पाकिस्तान के लिए पैदा कर रहे हैं, अब शहबाज शरीफ को रिज़ाइन कर देना चाहिए। यानी उसका वो वजीर आज़म जिस अंदाज में भी रखा गया है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अब कश्मीर की जो सूरत हाल है ये तकाजा करती है कि थोड़ी सी रमक भी है, थोड़ी सी रत्ती भी है तो शहबाज शरीफ को इस हुकूमत से रिजाइन कर देना चाहिए, वरना फिर यही समझा जाएगा कि वो रत्ती भी खत्म हो गई है। यानी इस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक खबर आई, और ये खबर जर्नलिस्ट हैं उमैर मोहम्मद उमैर, लाहौर से बड़े आम जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन हम भी नाम नहीं लेंगे अब। यानी उन्होंने बताया कि मुल्क की आम तरीन शख्सियत के भाई के घर पुलिस का कौबा खाना समझकर छापा। पुलिस ने कौबा खाने पर छापे का मुकदमा भी दर्ज किया। बाद अज़ां टेलीफोन बजे तो SHO समेत दीगर अमला मुअत्तल हो गया। यानी इल्ज़ाम था कि वहाँ प्रॉस्टिट्यूशन यानी हो रही है, इस तरह के इल्ज़ामात जो नज़र आया है। अब मुझे बताइए अगर वो आम शख्सियत का भाई ना होता तो फिर क्या होता। इसीलिए यहाँ पे आइन, कानून, मसावात, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो रियासत के इंग्रेडिएंट्स हैं और जो मुआहदा इमरानी है स्टेट वर्स यानी स्टेट और अवाम के दरमियान जिससे मिल के रियासत वजूद पजीर होती है, उस पे इस वक्त जो है वो सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। तो ये अगर आम शख्सियत का भाई ना होता, कोई और होता, फिर क्या होता। फिर पुलिस की दिहाड़ियां लगती और चीजें और रुख अख्तियार करती। अच्छा, अब आप देखिए पीपल्स पार्टी की अदाकारी और फनकारी देखें। यानी एक तरफ तमाम जराइम जो पिछले 3-4 साल के अंदर इस पाकिस्तानी कौम के खिलाफ हुए हैं, इलेक्शन का डाका हो फार्म 47 का, या लोगों के घरों पर चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो, औरतों की इंसल्ट हो, आइन कानून की धज्जियां हों, अदलिया को खत्म करना हो, 26वीं 27वीं आईनी तरमीम से लेके अब आगे तक, ये सब जराइम के अंदर ना सिर्फ पार्टनर हैं बल्कि हिस्सेदार हैं। यानी जुल्म बर्बरियत जो हो रही है उसके हिस्सेदार हैं। डी चौक के अंदर जो कुछ हुआ
مرید کے میں جو کچھ ہوا اور اب جو کشمیر میں ہو رہا ہے سب حصے دار ہیں، لیکن کبھی کبھی جب دیکھتے ہیں کہ فلاں کو حصہ زیادہ مل گیا ہے تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی الزام مولانا فضل الرحمان پہ لوگ لگاتے ہیں، یعنی یہاں پہ یہ سچویشن ہے۔ اب میرپور کا الیکشن ہوا، نون لیگ کو جتوا دیا گیا۔ پہلے چونکہ گلگت بلتستان کے اندر جو معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت تھوڑا انہوں نے پریشر ڈالا اور پیپلز پارٹی کو حصہ دے دیا گیا، اور اب نون لیگ کو حصہ دے دیا گیا۔ اور اب بلاول کی گفتگو آپ سنیں تو آپ کو لگے گا کہ اس کو تو کشمیریوں کا بڑا دکھ ہے۔ یعنی یہ بات آپ نے الیکشن کمپین نے نہیں کی، اس سے پہلے نہیں کی، آپ کو یہ درد نہیں جاگا، آپ کی غیرت نہیں جاگی، اور آپ یہاں پہ خون خرابے کو دیکھتے رہے۔ آپ 12 سیٹوں کو لے کے بیٹھے رہے، آپ ریاستی اداروں کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ مجرمانہ خاموش رہے، اور اب آپ کو تھوڑا سا حصہ نہیں ملا تو آپ جو ہے وہ اب اس طرح باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کی بات پہ اعتماد کیسے کیا جائے گا؟ یعنی اب انہوں نے جو گفتگو کی ہے بلاول نے، وہ کہتا ہے نون لیگ کے مفاد کے نام پر، یہ ورکر کنونشن تھا مظفر آباد کے اندر، وہاں پہ گفتگو کی ہے۔ اب آپس کے اندر پھڈے اور یہ بغیر نورا کشتی ہے ان کی، یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جینون الیکشن ہو رہے ہیں، جینون اپوزیشن ہو رہی ہے، جینون ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ، یہ اداکاری اور فنکاری ہوتی ہے کہ اصل جو عوام ہے کشمیر کی وہ ووٹ دے نہ دے، ہم نے میڈیا ساتھ ہے اور میڈیا کو اشتہارات کی ہڈی ڈالی ہوئی ہے، اور وہ دم ہلا کے وہ حقائق کو مسخ کر رہا ہے۔ اور اس وقت وہ بلاول کہہ رہا ہے کہ نون لیگ کے مفاد کے نام پر آپ کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ آزاد کشمیر ہے، ہم اسے مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پونچھ اور میرپور آزاد کشمیر نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر لگے۔ یہ چاہتے ہیں کہ میرپور کے حالات ایسے ہوں کہ وہاں 30 پولنگ اسٹیشن پر قبضہ کیا جائے، گولیاں چلا کر کارکنوں کو شہید کیا جائے، پورے کشمیر میں انٹرنیٹ بند کیا جائے، تو یہ آزاد نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ پھر اس نے کہا یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ جب کہا تو انہوں نے کہا ہم تو آزادی چاہتے ہیں۔ وہاں سے جو ہے وہ جواب آیا۔ اب جو ایک خاص بات یہاں پہ انہوں نے کی ہے نا، یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے، اور یہ ٹی وی چینلز پہ چلا ہے، یعنی کہ ہمارا حصہ کم ہو گیا بھائی، زیادہ کرو۔ یعنی یہ کیا انہوں نے کہا ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ قومی مفاد عام ہے یا نون لیگ کے مفادات کو تحفظ دینا ہے۔ اب یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ بھائی، وہ کہہ رہے ہیں طویل عرصے سے نون لیگ کے مفادات کا ریاست تحفظ کر رہی ہے۔ ریاست کا دوسرا مطلب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ لیا جاتا ہے پاکستان کے کنٹیکسٹ کے اندر، چونکہ عوام تو ریاست ہے ہی نہیں۔ یعنی آبادی، رقبہ، حکومت، اقتدار اعلیٰ، یہ 4 انگریڈینٹ سے مل کے ویسے تو ریاست بنتی ہے سیاسیات کی تعریف کے مطابق، لیکن یہاں اور پھر گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، جمہوریت، یعنی یہ ساری چیزیں تو ختم ہو گئی نا۔ اب جو جس معنی میں ریاست کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ طویل عرصے سے نون لیگ کے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے، اور یا آپ نے قومی مفاد عام ہے یا نون لیگ کے مفادات کو تحفظ دینا ہے۔ یعنی وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ قومی مفاد کے بجائے نون لیگ کا مفاد جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام بھی ہے، لیکن یہ اب ان کو یاد آیا ہے کہ کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دینا۔ تو یہ اس وقت ان کی اداکاری اور فنکاری ہے، اور ایک مرتبہ پھر وہ فنکاری کرنے کی۔ اب کیا ہوگا؟ نون لیگ والے اس کو جواب دیں گے کہ بلاول تم یہ ہو وہ ہو، میڈیا کو ادھر لگا دیا جائے گا، اور جو اصل کشمیر کے اندر جو حالات و واقعات ہیں ان پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت بدقسمتی ہے جو چل رہی ہے۔ اچھا، اگلی جو خبر ہے وہ عمران ریاض خان نے بھی بلاگ کیا، ہم نے بھی کل ذکر کیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس موضوع پہ بات کی، اور وہ یہ تھی کہ اس وقت آپ دیکھیں تو کوٹ لکھپت جیل سے کل ایک خبر آئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ وہاں پہ عالیہ حمزہ، صنم جاوید اور فلک جاوید، ان پہ اٹیک ہوا ہے۔ اٹیک ایک جو ہے وہ معروف وہ خاتون ہے جن کا مختلف جرائم کے اندر نام آتا ہے، منشیات کے خاص طور پر،
جرائم کے اندر، تو وہ پورا اس کا گینگ ہے اور انہوں نے اٹیک کیا۔ پھر فیملی نے بھی اس کا ذکر کیا، کچھ نے کہا کہ فیملی نے اس کا ڈینائی کیا ہے، لیکن بہرحال عمران ریاض، باقی زعیم لغاری، آغا سرور، مختلف لوگوں نے اس پہ بات کی۔ اور اب جو ہے وہ بتاتے ہیں آغا سرور اور جو لغاری ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ کوٹ لکھپت جیل میں عالیہ حمزہ اور فلک جاوید پر حملے کا معاملہ، اب مزید یہ پیش رفت آئی ہے کہ ذرائع کے مطابق صحافی عمران ریاض خان کے ولاگ کے بعد آئی جی جیل خانہ جات نے کوٹ لکھپت جیل میں عالیہ حمزہ، فلک جاوید پر مبینہ حملے کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ محکمانہ انکوائری کے لیے ایک ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات کا نوٹس لینا خوشائند اقدام ہے، تاہم شفاف تحقیقات کے لیے ضروری ہے کہ انکوائری صرف جیل کے متعلقہ عملے سے نہ کروائی جائے بلکہ کسی آزاد اور غیر جانبدار ادارے یا ٹیم کے ذریعے کرائی جائے تاکہ حقائق بلا امتیاز سامنے آ سکیں۔ اگر تحقیقات صرف اسی عملے تک محدود رہیں تو جیل میں تعینات ہے تو اس کی شفافیت پر سوالات اٹھیں گے۔ جیل میں قید 4 خواتین، 3 بیٹیاں اور ایک والدہ پر مشتمل ایک گروہ کے حوالے سے دیگر خواتین قیدی بھی شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مذکورہ گروہ مبینہ طور پر دیگر قیدی خواتین کو جرائم خصوصاً منشیات سے متعلق سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق نازیہ خواجہ نامی خاتون بھی مبینہ طور پر دیگر خواتین کو جرائم کی طرف دھکیلنے اور اپنے ساتھ شامل ہونے پر اکسانے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ ان تمام الزامات کی عدالتانہ تحقیقات ہونا ضروری ہے اور یہ معاملہ صرف عالیہ حمزہ اور فلک جاوید تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے خواتین کا نہیں بلکہ جیل میں موجود دیگر خواتین قیدیوں کے تحفظ کا بھی معاملہ ہے۔ چلیں، عمران ریاض ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی ولاگ پہ کم از کم اگر کوئی سنجیدہ ایکشن ہوتا ہے اور کہیں پہ کوئی غفلت ہوئی ہے، جو ذمہ داران ہے، ویسے تو جیلوں کا جو سسٹم ہے وہ بڑا خراب ہے، بجائے اس کے کہ جیلوں کو اصلاح کے ادارے بنائے جائیں تو وہاں پہ منشیات اور دیگر چیزیں سپلائی ہونے کے بہت سی خبریں آئے روز آتی رہتی ہیں، اور بدقسمتی ہے جہاں پوری سوسائٹی اس وقت خرابی کی منزل کو چھو رہی ہے تو وہاں پہ بھی ایسے ہو رہا ہے، تو اب اس پہ کیا رونا ہے۔ تو یہ ایک کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو پی ٹی آئی کی قید خواتین کے حوالے سے خبر ہے، یہ اس کا جو ہے وہ پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔